الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں البرہان نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا آج انشاءاللہ پہلا درس ہوگا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں چلتا رہے گا۔ اس سلسلے کا عنوان ہے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھیجا ہوا کلام ہے جو ہم سب سے مخاطب ہے، اور ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ تب آئے گا کہ جب ہمیں قرآن پاک کے مضامین اور اس کی زبان اور اس کی جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ ہمیں آتی ہوں۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے مضامین، اس کا کچھ حصہ وہ روزانہ کے درس میں بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے سپارے کے جو مضامین ہیں وہ ہم بیان کریں گے جو قرآن پاک نے پہلے سپارے کے اندر بیان فرمائے۔ قرآن پاک سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ یہ قرآن پاک کی مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ قرآن پاک کی اس ترتیب کو ترتیب مصحفی کہتے ہیں کہ جس اعتبار سے قرآن پاک صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک قرآن پاک کی ترتیب نزولی ہے کہ جس اعتبار سے قرآن پاک اترا ہے، اس اعتبار سے سورہ علق جو ہے وہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتیں اتری۔ اور جو قرآن پاک کی مصحف کی ترتیب ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ کو احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خاص طور پر جو چیز عطا کی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن پاک کی آپ نے فرمایا کہ اعظم السورہ، سب سے بڑی صورت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو قرآن نے 7 المثانی بھی کہا کہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اسی لیے نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اگر انسان اکیلی نماز پڑھ رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو دعا کا طریقہ بتایا ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا نام تعلیم المسئلہ کہا ہے فاتحہ کا، کہ اس میں سوال کا طریقہ بتایا گیا۔ پہلی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان انتہائی رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہے۔ چوتھی آیت کے اندر انسان اپنی بندگی کا اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں، اور کوئی عبادت آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم
کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ انسان سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ کی حمد و ثنا پوری ہو گئی، انسان نے اپنی بندگی اللہ کے سامنے رکھ دی، اب انسان کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اور سیدھا رستہ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ یہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ آگے قرآن پاک کے اندر آ جائے گا، وہ قرآن نے خود کہا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ نبی ہیں اور شہید ہیں اور صلحاء نیک لوگ ہیں، ان کے راستے پر مجھے چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے ہٹا اور ان لوگوں کے راستے سے میری حفاظت فرما جن پر تیرا غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے راستے سے یا اللہ ہمیں بچا اور ہمیں اپنے راستے پر چلا۔ آمین اس کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو جب ترجمہ ہمیں اچھی طرح آتا ہوگا تو پھر نماز کے اندر بھی ہمارا دھیان لگے گا اور ہمیں سکون آئے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ابتدا ہوئی ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا۔ سورۃ البقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر چونکہ ایک گائے کے قصے کا بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ تقریباً اس کی 286 آیات ہیں اور تقریباً 2.5 سپارے کے قریب۔ پہلا سپارہ بھی مکمل ہے، دوسرا بھی مکمل ہے، تیسرے سپارے کے آدھے سے تھوڑا سا پہلے جا کر یہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں، اور حروف اور الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بعض روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر کوئی باطل اثر نہیں کر سکتا۔ باطل سے مراد جادوگر وغیرہ ہیں۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر کوئی جادو نہ ہو، ہم پر کوئی جادو نہ ہو، کوئی دشمن ہم پر مسلط نہ ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نصیب ہوں، تو اسے چاہیے کہ گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ روزانہ اگر کر لیں، ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، یا جب بھی آسانی ہو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، لیکن گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن آئے گا اور بندوں کی سفارش کرے گا، اور اس کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوں گی، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا دفاع کرے گا۔ تو اس لیے سورۃ البقرہ کے بڑے فضائل احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور اس کی خاص طور پر جنات اور جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چونکہ سورۃ البقرہ کافی لمبی سورت ہے تو اس کا 2 حصوں میں ہم اس کے مضامین کو بیان کریں گے۔ تو آج پہلے سپارے کے جو مضامین ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سورۃ البقرہ کو اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر آتے ہیں مقطعات۔ مقطعات قطع سے ہیں، اور قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ تو یہ حروف چونکہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے پڑھے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے، الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آنے والی کئی صورتوں میں آگے آئیں گے۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، حا میم عین سین قاف، نون قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ اس طرح کے مختلف حروف ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، ان کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں ان کا مطلب معلوم نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔
پہلی جماعت ہے ایمان والوں کی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 4-5 صفات اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ذکر کی، جن میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ اللہ کو دیکھا انہوں نے نہیں ہوتا۔ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دوسری صفت ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اس سے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اس سے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قرآن اور قرآن سے پہلے جو کچھ اتارا گیا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اگر قرآن کے بعد بھی کچھ اترنا ہوتا تو قرآن پھر یہ کہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ اترا ہے انہیں بھی مانتے ہیں، اس کے بعد جو اترے گا اسے بھی مانتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی شخص پر کچھ بھی نہیں اتارا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن نے اس جماعت کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون۔ ان آیات کا سب سے پہلا مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ فلاح کو پہنچنے والے لوگ ہیں۔ پھر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ ان آیات کا مصداق ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کی جماعت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ کافر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر کے اپنی استعداد ضائع کر دی ہے، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر 20 آیت تک اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا۔ منافق وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو ظاہراً کلمہ پڑھ لیتے تھے اور اندر سے وہ لوگ اسلام کے دشمن ہوتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے اور آس پاس اس کا ماحول روشن ہو جائے، اب اس کے بعد جب اس آگ سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو وہ آگ اس کی بجھ گئی۔ تو یہ منافق ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے لیکن یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ جب اس اسلام سے نفع اٹھانے کا وقت آئے گا قیامت والے دن تو ان کا یہ نور بجھ جائے گا، کیونکہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اس پانی سے مختلف قسم کے پھل اگائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں، لہٰذا اعبدوا ربکم، تم عبادت صرف اس رب کی کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت بناؤ، کیونکہ جب زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، بادلوں کو بنانے والا، بادلوں سے بارش اتارنے والا، اس بارش سے زمین سے فصلیں اور باغات اگانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو عبادت بھی صرف اسی ذات کی ہوگی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی صداقت کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور اس کے لیے ایک بڑا عجیب چیلنج دیا۔ فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے جو 1400 سال سے آج تک قائم ہے، کہ اگر جس شخص کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اسے قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے آئے جسے عربی کے ماہرین کہیں کہ قرآن کی فصاحت بلاغت اور اس صورت کی فصاحت و بلاغت بالکل برابر ہے، اور یہ قرآن کا چیلنج آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی شخص اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور صرف 3 آیات بھی مثلاً انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں جیسی کوئی آیتیں بنا کر لے آئے جس کو عربی کے ماہرین کہیں، فصاحت و بلاغت کے ماہرین کہیں کہ یہ بالکل قرآن کے لیول کی ہے اور قرآن کی فصاحت بلاغت کے ساتھ یہ مقابلہ کرتی ہیں، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو لوگ قیامت کے منکر تھے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگے؟ فرمایا کہ شروع میں اللہ نے تمہیں کس طرح زندہ کیا تھا۔ انسان کو ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا تو زندگی اللہ نے دی، اللہ اس کے بعد موت دے گا، وہ اللہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو ابتدائے انسانیت کا قصہ سنایا۔ آدم علیہ السلام کے پورے قصے کو ذکر کیا گیا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ تو فتنہ فساد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو تعلیم دی، انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ اب اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو فرشتوں کے اندر چونکہ ان چیزوں کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو وہ نام نہ بتا سکے، تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ یہ انسانوں کی فضیلت تھی فرشتوں پر کہ ایک اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو اور شیطان کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے کہا کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں ان سے افضل ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو نکال دیا وہاں سے اور کہا کہ تم آج کے بعد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا، اور جنت میں ٹھہرانے کے بعد ان کو فرمایا کہ آپ نے اس درخت سے پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے آیا اور قسمیں اٹھائیں کہ اللہ کی قسم یہ پھل آپ کے لیے مفید ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو منع کیا تھا وہ ابتدا میں تھا کہ آپ کا جنت کے ساتھ، جنت کے ماحول کے آپ مطابق نہیں تھے، اب آپ کے حالات اس کے مطابق ہو گئے ہیں، اب آپ کھا سکتے ہیں، اب آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا اور اس کے بعد ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام پھر دعا کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جو یہاں پر قرآن نے اتنا بتایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ رب العزت سے اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ دعا تھے، دعا کے الفاظ قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں اور یہ بڑی ایک جامع دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بڑے عجیب اس کے الفاظ ہیں۔ اس دعا کو ہمیں نمازوں کے اندر بھی آخر میں جب ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ان دعاؤں کو، جہاں اور دعائیں ہم مانگتے ہیں تو وہاں اس دعا کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جو پہلا پاؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہلے پاؤ سے لے کر تقریباً آدھا پارہ، آدھے پارے سے بھی آگے، یعنی تقریباً 3 پاؤ تک، یا بنی اسرائیل تک، یہ تقریباً آدھا پارہ مزید بنتا ہے۔ ان 7-8 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کے بیٹے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور یہ لوگ ایسے تھے کہ جو پیغمبروں کی اولاد تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی۔ اللہ رب العزت نے یہ نافرمانیاں یہاں پر ذکر کی۔ ان پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات تھے وہ بھی اللہ نے ذکر کیے کہ ان کی نسلوں سے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور طرح طرح کے انعامات ان پر کیے، وہ بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے ان انعامات کی ناقدری کی، ناشکری کی، اور اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اور یہ تمام واقعات اس تقریباً آدھے پارے کے اندر مذکور ہیں۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد، 2 مقصد ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، جو یہودی اور عیسائی تھے، ان کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو
تو تمہارے پہلے باپ دادوں نے کی تھی اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانیاں، تو اللہ رب العزت نے انہیں ناکام کیا ہے۔ تم اگر اسی طرح نافرمانی کرو گے تو تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا اس میں ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ اہل کتاب آپ کی بات نہیں مان رہے تو پہلے نبیوں کی بھی ان کے باپ دادوں نے بات نہیں مانی، جو ان کا انجام ہوا وہ ان کا انجام ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں تسلی تھی، اور ان اہل کتاب کے لیے ان واقعات کے اندر تنبیہ تھی۔ اہل کتاب کی مختلف عادتوں کا تذکرہ اس پہلے سپارے کے اندر کیا۔ ایک یہ تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کی گستاخیاں کرتے تھے۔ مثلاً آپ کے پاس آ کر یہ کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، اور راعنا کا ایک دوسرا مفہوم ان کی زبان میں تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نکلتی تھی۔ تو یہ آ کر وہ راعنا کا لفظ بولتے اور وہ گستاخی والا معنی لیتے۔ مسلمان سمجھتے تھے جو ظاہری اس کا مطلب ہے وہ مراد لے رہے ہیں، تو مسلمانوں نے بعض دفعہ راعنا کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا جس کا ظاہری معنی ٹھیک تھا۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، اس طرح راعنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے جس سے توہین یا گستاخی کا کوئی مفہوم نکلتا ہو۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جادو کا تذکرہ بھی فرمایا۔ جادو ان اہل کتاب کے اندر بہت زیادہ تھا، یہودیوں کے اندر خاص طور پر تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جادو تو ایک کفر ہے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے۔ تو جادو کفر ہے، اس کے کفر کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ پہلے پارے کے اندر آخر میں 2 پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے گئے، جن میں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے دادا، اللہ نے ان کی نسل سے ہزاروں انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو یہاں پر آ کر بیت اللہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ دیا اور یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں دوبارہ جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہاں پر ایک بیت اللہ تعمیر کرو، اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس کے بعد دعا فرمائی۔ وہ دعا بھی یہاں قرآن نے ذکر کی۔ ایک دعا تو اپنی اولاد کے لیے تھی کہ یا اللہ، سب سے پہلے یہ کہا کہ یا اللہ میں نے یہ گھر بنایا ہے، تقبل منا، آپ اس گھر کو، اس کی تعمیر کو ہماری طرف سے قبول کر دیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی کبھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنے کے بعد اس میں تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، بلکہ عاجزی کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ آپ کا فضل تھا، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ اپنی اولاد کی تربیت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تو اس بیت اللہ کے اندر ایک رسول بھیج جو منہم، یہاں کے لوگوں میں سے ہو، انہی کے خاندان میں سے ہو، اور اس کے 4 کام ہوں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس رسول کے 4 کام ہوں۔ پہلا کام اس رسول کا یہ ہو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، دوسرا کام ہو وہ ان کو قرآن کی تعلیم دے، تیسرا کام ان کو حکمت یعنی سنت کی تعلیم دے، چوتھا کام وہ تزکیہ کرے ان کا۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم اور تزکیہ، یہ 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر ذکر کیے۔ اور یہ جب اللہ رب العزت نے آگے جا کر خود فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا، وہاں پر بھی یہی کام بتایا کہ آقا علیہ السلام کے 4 کام تھے۔ ان 4 کاموں میں پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک خود مقصود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح پڑھنے کا کیا فائدہ، حالانکہ یہاں پر تلاوت علیحدہ سے ہے اور قرآن نے کئی اور جگہوں پر تلاوت کو علیحدہ ذکر کیا، تعلیم قرآن کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے،
اور تلاوت علیحدہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہے ترجمے کے ساتھ ہو بغیر ترجمے کے، یہ علیحدہ سے ایک حکم ہے، اور قرآن کو سیکھنا سکھانا یہ ایک علیحدہ حکم ہے، اور سنت کی تعلیم اور شرعی مسائل کی تعلیم یہ ایک علیحدہ حکم ہے، اور تزکیہ کہ پاک کرنا یہ ایک علیحدہ سے حکم ہے۔ تو یہ چاروں کام ضروری ہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، اور سنت اور شرعی مسائل کی تعلیم، اور اپنے آپ کا تزکیہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان قرآن پڑھ لے تو خود بخود اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس پڑھنے کے بعد اس کو اپنے عمل میں لانے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسان کا نفس اس سے پاک ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کیے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اور آپ نے قرآن کی تعلیم بھی دی، آپ نے سنت کی تعلیم بھی دی، اور آپ نے صحابہ اکرام کا تزکیہ بھی کیا۔ لہٰذا جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، احادیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے بھی چار کام ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اور قرآن کی تعلیم بھی دیں گے، اور سنت کی اور شریعت کے مسائل کی تعلیم بھی دیں گے، اور لوگوں کا تزکیہ بھی کریں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایسے لوگ تھے جن کا تزکیہ ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ اپنا کام پورا کر کے گئے، اور اس کام پورا کرنے میں آپ کی قرآن کی تلاوت بھی کی، آپ نے قرآن کی تعلیم بھی دی، صحابہ کو سنت کی تعلیم بھی دی، اور صحابہ کا تزکیہ بھی کیا۔ تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کا تزکیہ بھی ہوا تھا، کیونکہ آپ نے کیا ہے، لازمی بات ہے ان کا تزکیہ ہوا تھا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور وہ پاک صاف لوگ تھے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور ان کی محبت ان کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور ان کے خلاف بغض رکھنا اور ان کے خلاف کوئی بات چیت کرنا یہ ہمارے ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ یہودیت پر قائم رہنا۔ تو قرآن نے کہا کہ تم موجود تھے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہودیت پر قائم رہنا، انہوں نے اپنی اولاد سے یہ پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولادوں نے کہا تھا اپنے والد کو کہ ہم آپ کے ابا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو معبود ہیں اللہ رب العزت وہ ایک ہی معبود ہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ انسان کو اپنی اولاد کی آخری وقت میں بھی ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہا کہ تم دین حق پر قائم رہنا۔ سب سے آخر میں اس پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو خطاب کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انسانوں کو خطاب کیا کہ اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں تب تم ہدایت پر ہو۔ تو صحابہ کرام وہ ایمان کا معیار ہے کہ جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام لائے ایسا ایمان انسان لائیں گے تب وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، فرمایا کہ یہ گزر چکے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو کوئی انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے باپ دادا بڑے نیک آدمی تھے تو میں تو کچھ اعمال کیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، وہ لوگ جو آپ کے باپ دادا اگر اچھے بھی ہیں تو ان کے اعمال کا ان کو بدلہ مل چکا ہے، اور تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا، لہذا تمہیں اپنے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پہلے سپارے کے جو مضامین ہیں وہ اس کا کچھ حصہ ہم نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ دوسرا پارہ اور اس کے جو مضامین ہیں وہ کل کے سبق میں بیان ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔